بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کا چوتھا روزہ اور 24واں روزہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول فرمائے، جو گزر چکا اپنے کرم کے ساتھ اسے قبول فرمائے، اور جو باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24 رمضان مبارک 25 کی تاک رات بنتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر، جو قدر کی رات میری امت کو عطا کی گئی ہے، اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری کی پوری صورت اس قدر والی رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ ابابِ وقار رمضان مبارک کی راتوں میں سے یہ ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، جو بہت ہی قدر و منزلت والی خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور پتہ ہے 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ جو اس رات کو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پوری زندگی عبادت ہی نہ کرے اور اس رات کو عبادت کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اسے اتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب جس نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہو، فرائض نہیں کرتا پورے، کیا خیال ہے وہ اس فضیلت کا حقدار ٹھہرے گا؟ جو کبھی دروازے پہ نہیں آیا، اور بھائی جو ہمیشہ دروازے پہ آتا ہے اسے نوازا جاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے پیار ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے۔ جو کبھی کبھار آئے گا یا آتے ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ صرف میں اس رات کو آ جائے گا، تو ہمارے ہاں یہ ایک اصول ہے کہ ہم تو اسے ایسے لوگوں کو پہچاننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ہم تمہیں تو جانتی نہیں، تو کس کا بیٹا پوتا ہے، کیا لگتا ہے تو کسی کا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے۔ ہم پھر بھی سوال کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنا تعارف کروائے گا، تو وہ جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ پتر تو کدی آئی نہیں، تو کدی ملے ہی نہیں۔ اب یہ جب یہ تو پتہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہم سارے بندے ہیں، وہ ہمیں پہچانتا ہے، ہم سے زیادہ پہچانتا ہے، اسے پہچان کروانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو 5 دفعہ دن میں نافرمانی کرے، اذان سن کے بھی نہ آئے، اور پھر کہے کہ میں جی عید کی فضیلت کو پا لوں گا، جمعے کی فضیلت کو پا لوں گا، شب قدر اور یہ شب برات اس جیسی راتوں کی فضیلت کو پا لوں گا، اگرچہ وہ کریم ہے، عطا ضرور کرتا ہے ثواب، لیکن جو پہچان والوں کو دیا جاتا ہے وہ نہ پہچان والوں کو نہیں ملتا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اسے پہچاننے میں فرق نہیں لگتا، البتہ اتنا فرق ضرور ڈالا جاتا ہے کہ جو اپنا ہونا اسے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال اس عظیم اجر کا اندازہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے مرتبہ، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسے اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلہ کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق شب برات جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات کا بھی کثرت کے ساتھ روایات میں ملتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ تفسیر کبیر کے اندر
ذکر کرتے ہیں کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس رات میں مرتبے والی کتاب، مرتبے والی زبان، مرتبے والی امت پر نازل کی گئی۔ شاید یہی وجہ کہ اس صورت میں اسی وجہ سے 3 بار لفظ قدر استعمال ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ذرا دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قدر والی رات کو نازل کیا، تم کیا جانو قدر کی رات کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، کیا ادراک کر سکو یہ قدر والی رات ہے کیا؟ کتنا کریم ہے۔ پھر ساتھ خود ارشاد فرماتا ہے یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ رات عطا کیوں کی گئی؟ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت، آپ کی غم خاری ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ موطا امام مالک کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں بتائی گئی، حضور کو پچھلے لوگوں کی عمریں بتائی گئی، یا تو گویا آپ نے اپنی امت کی عمروں کو قلیل پایا، تو اس بات سے کہ یہ اتنے اعمال نہیں کر سکے، کہ دیکھیں نا کتنا کریم محبوب ہے کہ ہمارے عمل جو تھوڑے ہیں عمر کی وجہ سے، اس بات پہ بھی حضور پریشان ہے۔ بھائی فنی خرابی ہے نا، مثلا اب ملکی سطح پہ کوئی معاملہ بنتا ہے نا تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فلائٹوں کا مسئلہ بنا لیں کہ اگر کینڈیڈیٹ کی وجہ سے، ٹکٹ خریدنے والے کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ گاہک کو اس کا نقصان دیتے ہیں، لیکن اگر ملکی سطح پہ کوئی معاملہ بنتا ہے نا تو پھر وہ حکومت برداشت کرتی ہے یا کمپنی برداشت کرتی ہے، اگلی ڈیٹ دے دیتی ہے، گاہک کو اس کا نقصان نہیں دیا جاتا۔ یوں ہی جب عمر کم ہو تو یہ قدرت کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے نا، تو عمل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہو دیکھا جائے گا کہ اچھے ہیں تو اچھے کی وجہ سے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ تو اصول ہے ہی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں، فرمایا عمر کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے میری امت کے اعمال اگر کم ہوں گے تو میں پچھلی امتوں پر شرمندہ نہ ہوں کہ میری امت کے عمل تھوڑے پچھلوں کے زیادہ ہے، یا اللہ میری امت کے حال پہ رحم فرما۔ حضور کو اس بات نے بھی پریشان کیا، دیکھیں نا قدرت کے فیصلے ہیں نا، عمر کم ہو یا زیادہ ہو، یہ تو اس کا کرم ہے، مہربانی ہے، جتنی چاہے عطا کرے۔